ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال الله تبارك وتعالى آخر وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أحب إليكم من الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. معزز و مکرم محتشم سامعین و ناظرین، آج کی اس بابرکت محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعقاد پر صدہا مبارکباد کے مستحق ہیں جناب عزت مآب ڈاکٹر محمد یوسف چشتی صاحب، اور آج کی اس تقریب کی جو صدارت فرما رہے ہیں پروردہ آغوش ولایت صاحبزادہ والا شان پیر طریقت پیر سید حافظ سمیع اللہ شاہ صاحب ترمذی چشتی نظامی، اور آپ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو میرے آقا لجپال کی پاک محفل پاک میں شریک ہے. میرے آقا کی محفل میں وہی آتا ہے جو سعادت مند ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کے ذکر کرنے سے حضور کا درجہ بلند نہیں ہوتا، نہ حضور ہمارے ذکر کے محتاج ہیں. یہ تو حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ ہم گناہگار حضور کا ذکر کرتے ہیں اور ہمارا ہی درجہ بلند ہو جاتا ہے، ہمارا ہی مقام بلند ہوتا ہے. تو ہم اس کریم آقا کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہیں کہ جس کریم آقا کا ذکر گناہگار امتی کرتا ہے تو درجہ پا لیتا. اور حضور کے ذکر کے اندر رسمی طور پہ نہ آیا کریں کہ ہم رسمی طور پہ ایک محفل ہو رہی ہے وہ سننے جا رہے ہیں کہ نعت خواں نعت کیسی پڑھے گا، اس کی آواز کیسی ہے، خطیب تقریر کیسی کرے گا، ہم اس کی خطابت کو جانچنے جا رہے ہیں. اس سے بالا تر ہو کے آیا کریں کہ ہم اپنے کریم لجپال کا ذکر سننے جا رہے ہیں، حضور قبول فرما لیں تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے. اس نیت کے ساتھ، اس سوچ اور نظریے کے ساتھ جب آپ میری گفتگو کو سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے ذہنوں کے اندر آنے والے تمام اشکالات جو ہیں ان کا حل ہو جائے گا. جیسا کہ پیر صاحب نے مجھے حکم فرمایا تھا، میں کوشش کروں گا کہ اسی
کو لے کر میں اپنی گفتگو کو جاری و ساری کروں اور وقت مقررہ کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش بھی کروں۔ میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا 2-3 مقام سے شرف حاصل کیا ہے، بلا تمہید میری گفتگو شروع ہے۔ آپ نے توجہ سے جتنی دیر آپ مجھے سننا پسند کریں گے میں اتنی دیر گفتگو کروں گا۔ میں لمبے چوڑے خطاب کا قائل ہی نہیں ہوں کہ 4 گھنٹے آپ کو بٹھائے رکھوں۔ جتنی دیر آپ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ العزیز اتنی دیر میں ہی حضور کے ذکر کو ہم سنانے کی کوشش کریں گے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، فرمایا اس وقت کو یاد کرو پیارے، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء سے پختہ وعدہ لیا۔ وعدہ کیا تھا؟ کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، تمہیں نبی بنا دوں اور تمہیں امت کے اندر مبعوث کر دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس میرا عزت والا، شان والا، رفعت والا رسول تشریف لے آئے۔ اب یہ آپ کہیں گے یہ ترجمہ آپ نے کیسے کیا؟ تو یہ جو رسولن پر تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، یہ عظمت کے لیے ہے، یہ شان کے لیے ہے، یہ رفعت کے لیے ہے۔ اللہ نے کہا انبیاء سے کہ جب تمہاری نبوت کا ڈنکا بج رہا ہو، لوگ تمہاری دہلیز پہ سرخم کر رہے ہو، تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہو، پھر میرا حبیب تشریف لے آئے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھنا ہے اور اس کی مدد و نصرت کرنا، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اپنے امتیوں کو کہنا ہے ہماری غلامی چھوڑ دو، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی اختیار کرو۔ اب اللہ رب العزت نے تمام انبیاء سے یہ ایک میثاق لیا، یہ وعدہ لیا۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ کو علم تھا کہ میرا حبیب سب سے آخر میں آئے گا تو پھر انبیاء سے یہ بات کہی کیوں؟ ایک سوال ہے کہ جب اللہ کو علم ہے کہ میرا حبیب اس وقت آئے گا جب آدم صفی اللہ بھی نہیں ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ بھی نہیں ہوگا، نوح نجی اللہ بھی نہیں ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ بھی نہیں ہوگا، عیسیٰ روح اللہ بھی نہیں ہوگا، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جب میرا حبیب آ جائے؟ رب ذوالجلال کہنا یہ چاہتا ہے میں جانتا ہوں کہ میرا حبیب سب سے بعد میں آئے گا، لیکن تم نے اپنے اپنے دور کے اندر میرے حبیب کا چرچا کرنا، تم نے اپنے اپنے دور کے اندر میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا ہے، تم نے اپنے اپنے دور کے اندر میرے مصطفیٰ کی نعت پڑھنی ہے، تم نے میرے حبیب کے ڈنکے بجانے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آنے والا بڑی عظمتوں والا آ رہا ہے، بڑی شانوں والا آ رہا ہے۔ سارے نبی اعلان کرتے آئے کہ وہ آئے گا، وہ عظمت والا شان والا رسول آئے گا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا وَإِذْ قَالَ، قرآن کہتا ہے سورہ صف پارہ نمبر 28، رب ذوالجلال نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ انی رسول اللہ علیکم۔ قرآن کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، بنی اسرائیل سے، اور کیا کہا؟ انی رسول اللہ، اے بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اب ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف کیا ہوں؟ ادھر توجہ کریں، عیسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے، اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں تم سب کی طرف رسول ہوں۔ کیا یہ اعلان بند کمرے میں ہو رہا ہے؟ ایک لمحے کے لیے غور کریں، کیا یہ خطاب 2-4 بندوں کے سامنے ہو رہا؟ قرآن کہتا ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ قرآن کا اسلوب یہ بتاتا ہے کہ وہ بند کمرہ نہ تھا، وہ مجمع عام تھا جہاں عیسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کی آمد کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے تھے؟
انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. کہا کہ میرے بعد متصل ایک رسول تشریف لانے والا ہے، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، اس کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا. کیا ہوگا؟ احمد ہوگا، اور وہ تصدیق کرنے والا ہوگا. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. آج لوگ کہتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ تم میلاد پڑھتے ہو، لوگوں کو جمع کرتے ہو، خطابات کرتے ہو، حضور کی آمد کا تذکرہ کرتے ہو. میں کہتا ہوں نادانو، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے. سارے نبی میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھتے آئے، اپنی اپنی قوم کے اندر، اپنے اپنے حواریوں کے سامنے، اپنی اپنی امت کے سامنے. اور عیسیٰ علیہ السلام تو مجمع عام کے اندر خطاب فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، میرے بعد متصل و عظمت والا رسول تشریف لا رہا ہے. ہر نبی اعلان کرتا آیا کہ وہ آئے گا. ابراہیم خلیل اللہ نے بھی کہا وہ آئے گا، موسیٰ کلیم اللہ نے بھی کہا وہ آئے گا، عیسیٰ روح اللہ نے بھی کہا وہ آئے گا. میں اور آپ حضور کی ذکر کی محفل کو سجا کے یہ اعلان کر رہے ہیں، وہ آئے گا نہیں، وہ آ گیا ہے، وہ آ گیا ہے. ہم حضور کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے نام لیوا، حضور علیہ السلام کے نام پہ جان قربان کرنے والے، حضور کے ذکر کی محفل سجا کے یہ اعلان کرتے ہیں، آ گیا سونا کملی دی جب مار کے جدیاں راما بڑے بیکھنے رہ گئے، جدیاں راما بڑے بیکھنے رہ گئے. جس نبی کا انتظار کرتے کرتے سارے انبیاء چلے گئے، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ بن مانگے اللہ نے وہ حبیب ہمیں عطا فرما دیا، بن مانگے ہمیں وہ حبیب عطا فرما دیا ہے. وہ کون آیا جس کے آنے سے بدبختی گئی، بخت آ گیا، لاشعوری گئی، شعور آ گیا، خدا گئی، بہار آ گئی، اگلی کتابوں کے احکام منسوخ ہوئے، قرآن آ گیا، شیطان گیا، میلاد آ گیا. ارے کون آیا؟ آمینہ کا راج دلارا آیا، عبداللہ کا چاند آیا، غریبوں کا حامی آیا، یتیموں کا والی آیا، شفیع للمذنبین آیا، تاجدار عرب و عجم، فخر آدم و بنی آدم، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تشریف لایا. کیوں نہ حضور کی آمد کا تذکرہ کریں؟ اللہ نے ہمیں بن مانگے وہ حبیب عطا فرما دیا، اور جب ہمیں وہ حبیب عطا فرما دیا، اب اللہ نے کیا کہا؟ قرآن تیسرا مقام جو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے جب وہ پیارا ہمیں دے دیا، کہا پیارے اب میں نے بن مانگے ان کو عطا کر دیا ہے، دے دیا ہے، اب اعلان فرما دے. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ رب العزت نے جب وہ پیارا حبیب ہمیں دے دیا، فرمایا پیارے اب اعلان فرما دے، اپنی زبان سید ترجمان سے کہتے کیا؟ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم. پیارے کہہ دے اگر تمہارے باپ، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار، تمہارا مال تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہے، فرمایا فتربصوا پھر انتظار کرو. مولا کس بات کا؟ فرمایا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے، یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. گویا رب ذوالجلال کہنا یہ چاہتا ہے کہ لوگوں تمہارے دلوں کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے، کائنات کی ہر چیز. تمہارے باپ کی محبت سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ہو، اولاد کی محبت سے زیادہ
مصطفیٰ کی محبت ہو، مال کی محبت سے زیادہ مصطفیٰ کی محبت ہو، اگر تمہارے دلوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت سے بڑھ کر کسی اور چیز کی محبت ہے تو اللہ کہتا ہے فَتَرَبَّصُوا، پھر انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ فرمایا پھر اللہ کا عذاب آ جائے۔ پتہ چلا قوموں پہ عذاب تب آتا ہے، قومیں نیست و نابود تب ہوتی ہیں، قومیں تباہ و برباد تب ہوتی ہیں جب قوموں کے دلوں سے مصطفیٰ کی محبت نکل جاتی ہے، جب قوموں کے دلوں سے حضور کی محبت کا چراغ بجھ جاتا ہے، حضور کی محبت کا دیا بجھ جاتا ہے، حضور کی محبت کو لوگ بسے پشت ڈال دیتے ہیں، پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ وہاں سے اپنی رحمت کو ہٹا دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ یہ قرآن ہے۔ آپ کہیں گے اس کے اوپر ایک اور دلیل دیں، تو آئیں قرآن مجید برہان رشید کا ایک اور مقام، چوتھا مقام تلاوت کرنے لگا ہوں۔ قرآن مجید برہان رشید نے کہا، اپنی اس بات پہ میں دلیل دینے لگا ہوں، میرے مصطفیٰ کریم کی آمد سے پہلے کفار و مشرکین حضور کا واسطہ اور وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، مولا وہ جو حبیب جس کی آنے کے تو نے وعدے کیے ہیں اور جس کی آنے کی تو نے باتیں کی ہیں، اس کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہمیں فتح عطا فرما۔ یہ قرآن ہے۔ یستفتحونک، وہ حضور کا واسطہ دے کے کیا کرتے تھے؟ دعائیں کرتے تھے کہ مولا ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں فتح دے دے۔ قرآن کہتا ہے فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین۔ قرآن کہتا ہے جس کا واسطہ دے کے دعائیں کرتے تھے، جب وہ حبیب آ گیا تو وہ انکاری ہو گیا۔ فلما جاءہم ما عرفوا، بڑا قابل غور قرآن کا مقام ہے۔ قرآن کہتا ہے جب وہ حبیب آ گیا، جب وہ سونا تشریف لے آیا، تو قرآن کہتا ہے انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا، وہ حضور کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اللہ نے کہا فَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب یہود تورات کی تلاوت کیا کرتے تھے اور عیسائی انجیل کی تلاوت کرتے، جہاں مصطفیٰ کا ذکر آتا وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اور ان کا مقصد کیا تھا ہاتھ رکھنے کا؟ کہ حضور کی نعت، حضور کا ذکر، حضور کا چرچا، حضور کا قصیدہ یہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اس پہ ہاتھ رکھ لیتے تاکہ لوگوں کو علم نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے ان پر اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ کی شان کو چھپاتا ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، جو مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے وہ رحمت کا مستحق ہے، وہ رحمت کا مستحق ہے۔ دیکھیں ایک ہی وقت میں دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، دن ہو تو رات نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رات ہو اور دن بھی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا اگر لعنت ہے تو رحمت نہیں، اگر رحمت ہے تو لعنت نہیں۔ جو مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ رحمت کا مستحق ہے، وہ جو مصطفیٰ کا قصیدہ پڑھتا نہیں ہے وہ لعنت کا مستحق ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اب یہ قرآن کا مقام کہ اللہ نے کہا احب الیکم من اللہ ورسولہ، انہیں چاہیے کہ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی چیز عزیز نہیں ہونی چاہیے، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے سب سے زیادہ محبت۔ اب غور کریں، انسان دنیا کے اندر جب کسی سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، کئی وجہوں سے محبت ہوتی ہے انسان کو۔ کبھی انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ علم والا ہے، کیا ہے؟ علم والا ہے، بڑی گفتگو اچھی کرتا ہے، ہر بات کی اوپر دلیل دیتا ہے، کوئی سوال کرے اس کا جواب دیتا ہے، ہر علم کے اندر اس کو مہارت حاصل ہے۔ انسان کی طبیعت کا میلان اس کی طرف ہوتا ہے، انسان اس کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، علم والا ہے۔ لوگوں اگر علم داعیہ محبت ہے، آئے میرے مصطفیٰ سے محبت کرے، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی علم والا نہیں۔ آپ کہیں گے حضرت اس پہ دلیل قرآن مجید برہان رشید، فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ فرمایا پیارے جو تو نہیں جانتا تھا میں نے
وہ علم عطا کر دیا. آپ پہ آپ کے رب کا بڑا فضل عظیم ہے. آپ پہ آپ کے رب کا بڑا فضل عظیم ہے. ارے جس کے علم کو رب اپنا فضل عظیم کہے اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ ارے جس کے علم کو اللہ اپنا فضل عظیم کہتا ہے اس کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اگر علم ہی داعیہ محبت ہے تو پھر مصطفیٰ سے محبت کریں. مصطفیٰ کے علم کو اللہ اپنا فضل فرما رہا ہے. اب اس کے اوپر پورا ایک خطاب ہو سکتا ہے کہ حضور کو کئی خطابات ہو سکتے ہیں کہ اللہ نے حضور کو کتنا علم دیا. ایک ہی جملہ ہے، اگر علم داعیہ محبت ہے تو حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی علم والا نہیں. پھر انسان کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ کمال والا ہے، اس کا بڑا کمال ہے. اگر کمال داعیہ محبت ہے، آئے میرے مصطفیٰ سے محبت کریں جن کے کمال کا یہ عالم ہے کہ بالغ العلا بکمالہ، بالغ العلا بکمالہ، جن کے کمال کی ایک جھلک یہ ہے کہ شب معراج کل کائنات نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کے قدم اوپر ہیں. ارے جن کے قدموں کا یہ کمال ہے ان کے سر کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے قدموں کے کمال کا عالم یہ ہے کہ شب معراج کل کائنات نیچے ہے، میرے مصطفیٰ کریم نالین سمیت اوپر ہیں. جن کے نالین کا کمال یہ ہے ان کے قدموں کا اور پھر ان کے سر کے کمال کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے امام نے کہا تھا کہ خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے. ارے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے. ارے اگر کمال داعیہ محبت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر کائنات میں کوئی کمال نہیں. پھر انسان دنیا میں کسی سے محبت اس لیے کرتا ہے کہ وہ اچھے اخلاق والا ہے. اخلاق کی وجہ سے انسان متاثر ہوتا ہے. انسان کی سرشت میں یہ بات شامل ہے فطرتاً کہ وہ ہنس مکھ سے، اچھے اخلاق والے سے، پیار سے ملنے والے سے محبت کرتا ہے. ارے اگر اخلاق کی وجہ سے ہی محبت کی جاتی ہے تو آئے تاجدار کائنات کی دہلیز پہ سر خم کریں جن کے اخلاق کو رب ذوالجلال سب سے اعلیٰ اخلاق وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. مصطفیٰ ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق کا مالک اعلیٰ اخلاق کا مالک بنا دیا ہے. لوگوں اگر اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے ہو، اخلاق داعیہ محبت ہے تو پھر میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر تو کوئی اعلیٰ اخلاق والا نہیں ہے. آئے در مصطفیٰ پہ اپنی جبین نیاز. پھر انسان کئی وجوہات ہیں. انسان کسی سے محبت اس لیے بھی کرتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت ہے، وہ سونا ہے، وہ پیارا ہے، اس کو دیکھنے سے انسان کو سکون ملتا ہے. لوگوں اگر حسن داعیہ محبت ہے، آئیں میرے مصطفیٰ سے محبت کریں. اللہ نے مصطفیٰ سے بڑھ کر کسی کو حسین بنایا. اللہ نے مصطفیٰ جن کے رخ انور کو رب ذوالجلال والضحیٰ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہو سکتا ہے؟ اور جن کے قصیدے جن کے سامنے حسان بن ثابت ان لفظوں کے ساتھ پڑھ رہے ہو وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پیارے آپ سے بڑھ کر وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے سونا میری آنکھ نے نہیں دیکھا. ذہن میں سوال آیا اے حسان تو نے یہ بات کہہ دی تیری آنکھ نے نہیں دیکھا، شاید دنیا میں کہیں ہو. ساتھ ہی کہا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہ جائے حسان نے نہیں دیکھا. کہا آپ جیسا حسین کسی ماں نے جنم نہیں دیکھا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، پیارے جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی آپ کے رب نے آپ کو بنا دیا. اس صورت نو میں جان آکھاں
جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ بعض علماء نے کہا عینٌ ہے، کسی آنکھ نے مصطفیٰ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ اور مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، مصطفیٰ آپ جیسا حسین نہ پہلے دیکھا ہے نہ آپ کے بعد دیکھا۔ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی حسین ہے؟ اگر حسن داعیہ محبت ہے تو لوگوں آؤ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو، جس کے حسن کی خیرات سورج کو بھی ملی ہوئی ہے، چاند، یوسف علیہ السلام کو بھی جن کے حسن کی خیرات ملی ہے، ارے جن کے حسن کی خیرات یوسف علیہ السلام کو ملے تو زنان مصر اپنے ہاتھ کاٹ لے تو انہیں احساس نہ ہو، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیتے تو سر بھی کٹا لیتے تو ان کو احساس ہو۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، مصر میں کٹی، اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ارے اگر حسن کی داعیہ محبت ہے تو آئیں حضور کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا لیں، اللہ نے حضور سے بڑھ کر کسی کو حسین بنایا نہیں۔ پھر ایک وجہ اور ہوتی ہے کسی سے محبت کرنے کے لیے، اور وہ ہے کہ انسان اس سے محبت کرتا ہے کہ انسان کو یہ علم ہو جائے کہ یہ مشکل وقت میں کام آئے گا، یہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ آپ دیکھیں کسی وڈیرے کے ساتھ، چودھری کے ساتھ، لینڈ لارڈ کے ساتھ، کسی نمبردار ایم پی ایم این اے کے ساتھ، کسی وزیر مشیر کے ساتھ انسان اپنا ناطہ، اپنا تعلق، اپنا واسطہ جوڑتا ہے، کسی کہ جب دنیا کے اندر میرے پہ کوئی مشکل وقت آئے گا تو یہ میرے کام آئے گا۔ یہی ہے نا، ہم دنیا داروں سے محبت تعلق اس لیے قائم کرتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں کام آئے۔ اگر مشکل کشائی کرنا یہ داعیہ محبت ہے تو لوگوں قبر حشر سے بڑھ کر تو کوئی مشکل وقت نہیں ہے۔ آئیں میرے مصطفیٰ سے محبت کریں، جب کوئی کام نہیں آئے گا تب مصطفیٰ کریم کام آئیں گے۔ حضور سے محبت کرنی چاہیے، حضور سے محبت کرنی چاہیے، حضور سے تعلق قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ نظر سے مشکل وقت تو کوئی نہیں۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور ہمارے عیب کھلتے جائیں گے اور آپ چھپاتے جائیں گے۔ ارے اگر مشکل وقت میں کام آنا ہی داعیہ محبت ہے تو لوگوں آؤ میرے مصطفیٰ کریم سے محبت کرو، اس لیے کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا۔ اب اس کے اوپر ایک حدیث پاک دینے لگا، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کل قیامت کا دن ہوگا مخلوق خدا پریشان حال ہوگی، اور ساری مخلوق جب اللہ کا غضب دیکھے گی تو سارے اکٹھے ہو کے آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام ابو البشر ہے، سب کے باپ ہیں، اور آ کر کہے گی آپ ہمارے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، آدم صفی اللہ ہے، آج اللہ غضب میں ہے، ہماری سفارش کریں اللہ ہم سے اپنا قہر دور فرمائے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم ہی نہیں ہے، قیامت پتہ نہیں کب قائم ہونی ہے، میرے مصطفیٰ اس کی جو منظر کشی ہے وہ پہلے ہی فرما رہے ہیں، پہلے ہی سارا منظر بیان فرما دیا۔ مخلوق خدا اکٹھی ہو کے کہاں آئے گی؟ آدم علیہ السلام کے پاس، اور کہے گی اللہ قہر میں ہے، ہماری سفارش کریں اللہ ہم سے اپنا عذاب دور فرمائے۔ حضور نے فرمایا آدم علیہ السلام کہیں گے آج اللہ اپنے جلال میں ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، اللہ اپنے جلال میں ہے، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ مخلوق چلے گی، وہ کہیں گے اب غیر ذالک کسی اور کے دروازے پہ چلے جاؤ، مخلوق وہاں سے چلے گی اور نوح علیہ السلام کے پاس آئے گی،
آدم ثانی کہا جاتا ہے، نوح علیہ السلام کے پاس آ کے کہے گی اللہ رب العزت جلال میں ہے، ہماری سفارش کریں اللہ اپنا قہر دور فرما دے۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے آبا غیر ذالک، آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، کسی اور کے دروازے پہ چلے گا۔ مخلوق خدا وہاں سے چلے گی، ابراہیم خلیل اللہ کے دروازے پہ آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے آبا غیر ذالک، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ مخلوق خدا موسیٰ کلیم اللہ کے دروازے پہ آئے گی، عرض گزار ہوگی اللہ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا ہے، آپ بڑے کلیم اللہ ہیں، ہماری سفارش کریں۔ وہ بھی کہیں گے آبا غیر ذالک، کسی اور کے دروازے پہ جاؤ۔ مخلوق خدا چلتی چلتی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارا ماجرا بیان کرے گی، اللہ قہر میں ہے۔ آدم علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے کہا وغیر ذالک، ابراہیم خلیل اللہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا وغیر ذالک، موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے بھی کہا وغیر ذالک۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ایک در بتا دیتا ہوں، اس در پہ چلے جاؤ جہاں پہ گیا منتا خالی واپس نہیں لوٹتا۔ عیسیٰ علیہ السلام میرے مصطفیٰ کا دروازہ بتائیں، اور جب مخلوق خدا میرے مصطفیٰ کی دہلیز پہ آئے گی اور عرض گزار ہوگی، میرے مصطفیٰ یہ نہیں کہیں گے آوا غیر ذالک، حضور فرمائیں گے آنا لہا آنا لہا آنا لہا۔ مخلوق آج اللہ نے مجھے ہی اس کام کے لیے مختص کر رکھا، آج مشکل کشائی کے لیے اللہ نے میرا ہی انتخاب فرما رکھا ہے۔ میرے مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اور اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد سل تؤتا واشفع تشفع۔ محبوب اپنا سر انور تو اٹھائیے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے، جو مانگے گے آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے۔ جب مخلوق ہر طرف سے مایوس ہوگی تو جس در سے مشکل دور ہوگی وہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے۔ لوگوں اگر اس لیے محبت کرتے ہو کہ مشکل وقت میں کام آنا ہی داعیہ محبت ہے تو آئیں حضور کی دہلیز پہ سر خم کر لیں، اس لیے کہ جب کل قیامت کا دن ہوگا تمام لوگ ہر در سے مایوس ہو جائیں گے، میرے مصطفیٰ اس وقت بھی مایوس نہیں کریں گے، مشکل کشائی فرمائیں گے۔ اس لیے مخلوق خدا کو آقا علیہ السلام سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے احب الیکم من اللہ ورسولی۔ مخلوق خدا کو حضور سے محبت اور پیار کا رشتہ استوار کرنا چاہیے۔ جب میلاد النبی کا ماہ مبارک آتا ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر اشکالات شکوک و شبہات ڈال دیے جاتے ہیں، کسے حضور کا ذکر کرنا ہے کسے نہیں کرنا۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا اور انتشار والی گفتگو بھی نہیں کرنا چاہتا، میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ جب ماہ میلاد النبی آتا ہے یہ سننے میں آتا ہے کہ حضور کا ذکر کسے کرنا ہے اور کسے نہیں کرنا چاہیے، کون حضور کی نعت پڑھے، کون حضور کا ذکر کرے، کون حضور کا چرچا کرے، تو میرے سے پوچھیں تو میں یہ کہتا ہوں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہر اس بیٹی کو کرنا چاہیے جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جس بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن کو پڑھیں، قرآن یہ کہتا ہے جب اسے خبر دی جاتی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ، جب اسے یہ بتایا جاتا اللہ نے تیرے گھر بیٹی دی ہے، قرآن کہتا ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، وہ غصے سے بھر جاتا۔ میرے مصطفیٰ آئے، بیٹی کو عزت ملی، بیٹی کو مقام مل گیا، بیٹی کو رفعت ملی۔ میرے مصطفیٰ نے کہا اللہ نے جس کو بیٹی دی ہو پھر اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، اس کو جوان کرے، اس کی شادی کر دے، کل قیامت کے دن بیٹی کی پرورش کرنے والا اور میں محمد اس طرح ساتھ ہوں گے۔
ارے جس بیٹی کو یہ مقام ملا ہے اس بیٹی کو میرے مصطفیٰ کے گیت گانے چاہیے، اس بیٹی کو میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا چاہیے، اس بیٹی کو میرے مصطفیٰ کا چرچا کرنا چاہیے کہ میری تو کوئی وقت نہ تھی، حضور آئے تو مجھے مقام مل گیا۔ اس بیٹی کو صبح و شام میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھنے چاہیے۔ ارے حضور کا ذکر کسے کرنا چاہیے؟ حضور کا ذکر ہر اس مزدور کو کرنا چاہیے جس مزدور کے خون کی کوئی ویلیو نہ تھی، اس کے خون پسینے کی کوئی قدر نہ تھی، ویلیو لیس تھا۔ میرے حضور آئے، حضور نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، کسب کرنے والا اللہ کا دوست بنا دیا گیا۔ اب مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے، رزق کماتا ہے، رزق حلال کما کے اپنے گھر والوں کا پیٹ بھرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے آنے کی برکت ہے، کماتا اپنے لیے ہے، میرے مصطفیٰ نے اس کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ جس کو یہ عظمت ملی ہو، جس کو یہ شان ملی ہو، جس مزدور کو، اس مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ اسے حضور کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر اس کے دل میں حضور کا ادب ہوگا، پیار ہوگا، تو وہ کہے گا کہ میرے مصطفیٰ آئے ہیں تو مجھے پکڑ کے اللہ کا دوست بنا دیا ہے، مجھے حضور کا ذکر کرنا چاہیے۔ میرے آقا کا ذکر ہر اس ماں کو کرنا چاہیے جس ماں کی گردن میں رسی ڈال کے اس کی اولاد اسے منڈیوں میں بیچ آتی تھی۔ میرے آقا آئے، حضور نے فرمایا لوگو جنت سات آسمانوں کے اوپر تھی، میں نے وہاں سے کھینچ کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے میرے آنے کی برکت سے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے۔ ارے جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت میرے مصطفیٰ کے آنے کی وجہ سے دی ہے، اس ماں کو میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا چاہیے، اس ماں کو میرے آقا کا ذکر کرنا چاہیے، صبح و شام اولاد کے سامنے میرے مصطفیٰ کے قصیدے پڑھنے چاہیے، اس لیے کہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی رفعت، اس کا مقام و مرتبہ اگر ہے تو میرے مصطفیٰ کی آمد کی وجہ، میرے مصطفیٰ کے آنے سے۔ سارے ان میں سے ہمارے میں سے کئی باپ بیٹھے ہوئے ہیں، باپ کو حضور کا میلاد پڑھنا چاہیے، باپ کو، ہر باپ کو، اس لیے کہ باپ کی کوئی قدر نہ تھی، باپ کو دھکے مارے جاتے تھے، باپ کی تذلیل کی جاتی تھی، باپ کی تحقیر کی جاتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم تشریف لائے، فرمایا لوگوں میں نے باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا کو رکھ دیا ہے، باپ کی رضا کے اندر خدا کی رضا کو رکھ دیا ہے۔ جس کا باپ راضی ہے اس کا خدا راضی ہے، جس کا باپ ناراض ہے اس کا خدا ناراض ہے۔ ارے جس باپ کو یہ مقام میرے مصطفیٰ کی آمد سے ملا ہے، کیا اس باپ کو حضور کا ذکر نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اس باپ کو حضور کے میلاد کی محفل نہیں سجانی چاہیے؟ بحث ہی ختم ہو جاتی ہے اگر ہر کوئی یہ جان لے جس طبقہ ہے زندگی کے بندے کو میرے مصطفیٰ کے آنے سے فیض ملا ہے، اس کو میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا چاہیے۔ اور مجھے کہنے دیجئے حضور کا ذکر ہر اس ملا کو، اس مولوی کو حضور کا ذکر کرنا چاہیے جو میرے مصطفیٰ کے نام کی خیرات کھاتا ہے، جو ابو بکر عمر عثمان و علی کے نام کی خیرات کھاتا ہے۔ لوگ اسے اعلیٰ مسند پہ بٹھاتے ہیں، اس کے ہاتھ چومتے ہیں، طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں۔ اس مولوی کو میرے مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا چاہیے اور زبان سے یہ کہنا چاہیے کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، خس خس جنہ قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیائیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا تھا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا مینو محل چڑھایا تھائیاں۔ ارے جس طبقہ ہے زندگی کے بندے کو اور نو کو، جس کو میرے مصطفیٰ کے آنے سے فیض ملا ہے،
اس کو منہ بسور کے نہیں بیٹھنا چاہیے، میرے مصطفیٰ کی آمد میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، حضور کا تذکرہ کرنا چاہیے، حضور سے نسبت، حضور سے تعلق، حضور سے ناطہ، حضور سے رشتہ قائم کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب دل سے عشق مصطفیٰ کی شمع بجھ جاتی ہے پھر اللہ کی لعنت کا انسان مستحق بن جاتا ہے، اللہ کا عذاب آتا۔ آج امت مسلمہ جو در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، آج امت مسلمہ جو پس رہی ہے، 1.5 ارب مسلمان ہو کے پس رہے ہیں دنیا کے اندر، آپ دیکھیں ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے نام محمد، حضور کی غلامی، حضور سے تعلق، حضور سے وفاداری، حضور سے رشتہ، حضور سے ناطہ۔ لوگوں آؤ مکین گنبد خضرا سے تعلق قائم کر لو، پھر سے تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، پھر سے تمہارا پھریرا، پھر سے تمہاری سطوت، تمہارا مقام مرتبہ، تمہاری شان پھر دنیا کے سامنے واضح اور عیاں، پھر دنیا کے سامنے آ جائے گی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم حضور کے ذکر کو صرف رسمی نہ رہنے دیں، حضور کے ذکر کو صرف چند روز کا میلاد کی محفل میں آنا، اس کو صرف اتنا نہ سمجھ لیں، اس کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کریں، حضور کے اخلاق کو اپنائیں، حضور کی طرز زندگی کو اپنائیں، حضور کی سیرت پاک کو پڑھیں، حضور کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے مجھے حکم ہے کہ 5-10 منٹ اور خطاب کرنا ہے، کیونکہ پیر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے 45 منٹ خطاب کرنا ہے، تو 45 منٹ ہو گئے تھے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم حضور کے دیوانے بن جائیں، حضور سے تعلق قائم کر لیں، ہمارا رشتہ جو کمزور پڑ چکا ہے مکین گنبد خضرا کے ساتھ، اس کو پھر سے استوار کریں۔ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی تمہیدن، وہ یہ کہی تھی کہ حضور ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے کہ ہم گناہگار ذکر کرتے ہیں، ہمارا ہی درجہ بلند ہوتا ہے، یہ حضور کے ذکر کی برکت ہے۔ اللہ نے تو حضور کو نام ہی ایسا عطا کر دیا ہے، محمد نام ہی ایسا دے دیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ علماء لغت کہتے ہیں کہ حضور کا نام ہی اللہ نے ایسا رکھا کہ اس کا معنی یہ حمیدہ، یہ حضور کا نام کسی گھر والے نے، قریش نے، کسی سردار نے، کسی بڑے نے، مکہ والوں نے نہیں رکھا، حضور کا نام تو اللہ نے رکھا، اور اس کا معنی کیا؟ حمیدہ، جس کی تعریف کی گئی ماضی کے اندر، پاس میں جب کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، جب کوئی نہ تھا، ایک رب تھا، دوسرا مصطفیٰ تھا، اللہ نے اس وقت بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اس وقت بھی ذکر کیا ہے۔ آئیں قرآن کو پڑھیں، اس کے اوپر بھی دلیل فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اس بات میں لمبائی میں نہیں جانا چاہتا، ایک جملہ کہنے لگا ہوں اہل علم کے لیے۔ یہ جو آیت کریمہ ہے ان اللہ وملائکتہ، یہ جملہ اسمیہ ہے، کیا ہے؟ آپ کے علم کے لیے یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں استمرار پایا جائے، جس میں ہمیشگی پائی جائے، جس میں دوام ہو۔ گویا رب ذوالجلال یہ بتا رہا ہے لوگوں تم میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرو گے؟ میں رب تب سے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہوں جب کوئی ذکر کرنے والا نہ تھا، جب کوئی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا نہ تھا، ایک میری ذات تھی، میں تب سے مصطفیٰ کریم کے اوپر رحمت بھیج رہا ہوں۔ ان اللہ حمیدہ، حضور کا ذکر کرنے والا اللہ ہے، وَيُحْمَدُ، جس کا ذکر کیا جاتا ہے،
حمیدہ اس کا فعل ماضی کے اندر جس کا ذکر کیا گیا، وَيُحْمَدْ جس کا ذکر حال کے اندر پریزنٹ میں، اور یہ فعل مضارع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پریزنٹ اور فیوچر، حال اور مستقبل، جس کا حال کے اندر بھی ذکر کیا جاتا ہو، جس کا مستقبل میں بھی ذکر کیا جائے، اسے محمد کہتے ہیں۔ بھائی مجھے بتائیں کیا حضور کا ذکر اب ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دنیا کے چپے چپے پہ آپ نے سنا ہوگا کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب دنیا کے کسی خطے میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ دنیا میں ہر جگہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہے، اور جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے وہاں وہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے یا نہیں پڑھا جا رہا؟ تو وہ یحمد جس کا ذکر کیا جاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور دوسرا معنی جس کا ذکر کیا جائے گا مستقبل میں جب کوئی نہ ہوگا تب اللہ ہوگا، تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب کوئی نہ تھا تب بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر تھا، جب ہیں تب بھی ہو رہا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، نہ میرے مصطفیٰ محتاج ہیں۔ اور جب فرمایا کوئی نہیں ہوگا تب بھی میرے مصطفیٰ کے گیت گائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے حبیب کو شان ہی وہ عطا فرمائی ہے، مقام ہی وہ دیا ہے کہ فرمایا میرے حبیب کا ذکر تمہارے کرنے کا محتاج نہیں ہے، میں خود اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا۔ اب قرآن مجید کو اگر پڑھیں تو قرآن یہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، یسبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب قرآن مجید کو پڑھتے جائیں، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ کی طرف آئیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت معی، فرمایا پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ تیرا ذکر بھی ہوگا۔ پھر ماننا پڑے گا کائنات کا ذرہ ذرہ جو خدا کی تسبیح پڑھتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی نعت وہ میرے مصطفیٰ کی نعت بھی پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر جمادات بھی کرتے ہیں، نباتات بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں، شجر و حجر بھی کرتے ہیں۔ جن کی تسبیح ہمیں سمجھ آتی ہے وہ بھی کرتے ہیں، جن کی سمجھ نہیں بھی آتی وہ بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر کیا حضور ہمارے ذکر کے محتاج ہوئے؟ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ ہم حضور کے ذکر کے محتاج ہیں، ہم حضور کے ذکر کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں حبیب ہی وہ عطا فرمایا، وہ ایسا حبیب دیا ہے، ایسا شان والا، عظمت والا، رفعت والا، کہ اللہ نے اس شان سے بھیجا ہے کہ جس کی ذات کے اندر آدم کی عظمت بھی ہے، نوح کی شجاعت بھی ہے، ابراہیم کی خلت و دعا بھی ہے، اسحاق کی رضا بھی ہے، لوط کی حکمت بھی ہے، صالح کی فصاحت بھی ہے، سلیمان کی سطوت بھی ہے، ایوب کا صبر بھی ہے، یعقوب کی محبت بھی ہے، یوسف کا جمال بھی ہے، یوشع کا جہاد بھی ہے، دانیال کی دانائی بھی ہے، موسیٰ کی عظمت بھی ہے، عیسیٰ کا یقین بھی ہے۔ اللہ نے ایسا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ ہما دارن تو تنہا داری، جس طرح ایک قطرہ سمندر کی گہرائیوں کی عکاسی نہیں کر سکتا، ایک ذرہ پہاڑوں کی رفعتوں کی ترجمانی نہیں کر سکتا، اسی طرح محبوب خدا کے کمالات کو ضبط بیان میں لانا یا ضبط تحریر میں لانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اور محال۔ حضور کے ذکر کو، حضور کے تذکرے کو دیکھیں، محدثین، علماء، سیرت نگار صدیوں سے حضور کا ذکر کرتے آئے، حضور کی شان لکھتے آئے، نعت خواں حضرات نعتیں پڑھتے آئے، 40 جلدوں کے اندر میرے مصطفیٰ کی سیرت پاک کو لکھا گیا۔ جب ان سے پوچھا کیا حضور کی سیرت مکمل ہو گئی؟
حضور کی شان لکھ لیں تو انہوں نے کہا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم سارے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم نے حضور کا ذکر پورا کر دیا ہے، ہم نے حضور کی سیرت کو لکھ دیا ہے، ہم نے حضور کے اذکار کو مکمل کر دیا ہے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا۔ لوگوں، اگر دنیا کے سارے درخت قلم بنا دیے جائیں اور سارے سمندر سیاہی بنا دے جائیں، پھر بھی میرے مصطفیٰ کی شان کو بیان نہیں کیا، پھر بھی ساری میرے مصطفیٰ کی شان کو لکھا نہیں جا سکتا۔ کیسے لکھا جا سکتا ہے؟ ارے جس کے ذکر کو بلند کرنے والی، جس کے ذکر کو بیان کرنے والی رب ذوالجلال کی ذات ہو، اس کے ذکر کو بھلا کون بلند کر سکتا ہے، کون بیان کر سکتا؟ آخری نکتہ اور بات ختم۔ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام رکھا ہے وہ ہے محمد۔ محمد آپ کے حکم کے مطابق محمد، اور اللہ کے جو اسماء ہے، آپ قرآن مجید کو کھولیں نا، اس کے شروع کے اندر اللہ کے نام درج ہیں، اور خوش نصیب حضرات وہ پڑھتے بھی ہیں۔ وہاں پہ جہاں پہ اللہ کے نام لکھے واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس، وہاں پہ اللہ کا ایک نام آتا ہے محمود۔ بڑا اہم جملہ ہے، اور اس پہ میری گفتگو ختم، میری گفتگو 10 منٹ پہلے ختم تھی، یہ تو ان کے اصرار پہ ہو رہی ہے، آپ تنگ نہ ہو۔ ایک آخری بات، اللہ کے اسماء میں ایک اسم ہے کیا؟ محمود، یہ بھی اسم مفعول ہے، اور حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد۔ آپ داد دیے بغیر نہیں رہیں گے، بڑا اہم علمی نکتہ ہے۔ حضور کا نام نامی اسم گرامی ہے محمد، یہ بھی اسم مفعول ہے۔ محمود کا معنی ہے جس کا ذکر کیا گیا، جس کی تعریف کی گئی، جس کی حمد بیان کی گئی، اور محمد کا معنی ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، جس کی بہت تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اب ذہنوں میں عام ذہن کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے، یہ مولانا آپ نے کیا بے ادبی کر دی ہے، گستاخی کر دی کہ اللہ کا نام نامی اسم گرامی ہے محمود، جس کا معنی کیا ہے؟ جس کی حمد کی جائے، اور حضور کا نام ہے محمد، جس کی بہت تعریف کی جائے۔ مولانا اللہ سے بڑھا دیا آپ نے؟ اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے، اس کی تحمید حمد سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے۔ ارے نادہ انسان، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے۔ ارے لوگوں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں بندے، اللہ کا ذکر کرنے والے میں اور آپ، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا رب۔ مجھے بتائیں میں اور آپ بڑے ہیں کہ رب بڑا ہے؟ اللہ بڑا ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ محمود ہے جس کی حمد بیان کی جائے، محمد وہ ہے جس کی بہت تعریف کی جائے، اس لیے کہ محمد کا ذکر کرنے والا رب ہے اور رب کا ذکر کرنے والے بندے ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ کا ذکر سب سے زیادہ کیا، میرے مصطفیٰ کی تعریف سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ حضور کا ذکر کرنے والی رب ذوالجلال، حضور کی عظمت کو سمجھنے کے لیے وہاں عقل کے گھوڑے جو ہیں وہ نہیں دوڑائے جاتے، یہاں پہ عقل کو جھکانا پڑتا ہے اور عقل کو یہاں پہ عاجز ہونا پڑتا ہے، اور اگر عقل ہو تو پھر حضور کی عظمت سمجھ نہیں، حضور کی شان سمجھ نہیں آتی۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال آپ کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی دیر حضور کا ذکر سنا، نعتیں سنی، حضور کا چرچا سنا، دعا ہے کہ رب ذوالجلال اس ذکر کی برکت سے ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ آپ کا آنا، مل بیٹھنا، حضور کا ذکر کرنا، اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور
صدہا مبارکباد کا میں باری دیگر ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب عزت مآب ڈاکٹر محمد یوسف صاحب کو کہ جنہوں نے بڑی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا جس میں میں اور آپ شریک ہوئے. دعا ہے کہ رب ذوالجلال میرے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات و سلام کے ساتھ ہمارے ساتھ مل کے درود پاک پڑھو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا سارے آ گئے. ہاتھ اٹھائی اور کہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سیدنا و مولانا محمد. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر. رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور
سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یہ مریض مر رہا ہے تیرے ہاتھ میں شفا ہے اے طبیب جلدی آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق سے بچلے انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیری جب کہ دید ہوگی میری لب ہی عید ہوگی میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے ہست پھیلے گو سے آزم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام اعظم دور ہو سبھی رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ السلام یا رحمت للعالمین السلام ارشاد چاول یا الہی واسطہ آلِ رسول یہ سلام
बात बैठ जाए زیادہ اس محفل میں میرے پیر بھائی ہیں، میرے مرشد پاک کے مریدین اور ایسے بھی ہیں جو میرے مرشد پاک کے متعلقین محبین بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں اور مریدین بھی ہیں۔ تو اب ہم کیونکہ سناخوانی ہوئی ہے تو پھر ہم چشتی ہیں اور چشتی ہوتے ہی ذاکرین ہیں، اہل آل چشت رشک حش بہشت، جی اس پہ جنت اس لیے رشک کرتی ہے کہ یہ ذاکرین ہیں، اور ہماری غذا ہماری خوراک جو ہے وہ ہے ذکر اللہ، نفی اسبات اور اسم ذات کا ذکر، اللہ کا ذکر افضل الذکر، جس طرح ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں۔ اور یہ خوش قسمتی ہے، دیکھیں اگر ہم ایک دفعہ اللہ کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ، تو اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو 70 مرتبہ یاد کرتا ہوں، اس کو پلٹ کے 70 مرتبہ پکارتا ہوں۔ اگر میرا بندہ ایک دفعہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کا خالق مالک رازق ہو کے میں اسے 70 مرتبہ اس کا جواب دیتا ہوں، یا عبدی۔ اگر بندہ کہے ایک دفعہ یا اللہ تو رب فرماتا ہے کہ میں اسے 70 مرتبہ پکارتا ہوں، یا عبدی، اے میرے بندے۔ اگر میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلے میں یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، میں خالق ہو کہ میں تمام فرشتے جمع کر کے فرشتوں کی اعلیٰ محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر مجھے فرش پہ یاد کرتا ہے تو میں اس کا رب ہو کہ میں اس کو عرش پہ یاد کرتا ہوں۔ اور میرا بندہ
اگر میری طرف چل کے آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ کے جاتی ہیں. تو یہ خوش قسمتی نہیں ہے اگر ہمیں ایک دفعہ یاد کرے تو رب ہمیں 70 مرتبہ یاد کرے. تو اخلاص کے ساتھ درود پہلے اور درود کے لیے ہم کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجنا اللہ تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے. 10 گناہ معاف کر دیتا ہے, 10 درجات بلند کر دیتا ہے اور اس کے پلڑے میں 10 نیکیاں ڈال دیتے ہیں ایک دفعہ درود پڑھنے سے. تو نیکیاں سمیٹنے کا موقع ہے, سمیٹ لو جی. خوش قسمتی ہے کہ سارے بیٹے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. یہ ایسی محفل نہیں ہے, دیکھیں یہ آج کل کا جو ریانی کا دور ہے, فحاشی کا دور ہے, نفسہ نفسی کا عالم ہے, یہ آپ لوگ خوش نصیب ہے, آتے ہی وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور اللہ کی کرم نوازی ہے, اللہ کی مہربانی کی وجہ سے آپ لوگ بیٹھے ہیں. اخلاص کے ساتھ درود پڑھ کے پھر اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. ذکر کے لیے فکر کا ہونا لازمی ہے. آنکھیں بند کر کے تصور گنبد حضرا کا کرے, اپنے گناہوں کو اپنے سامنے لائے اور یہی تصور کرے کہ میں اپنے مرشد پاک کے ساتھ حضور علیہ السلام کے روزے کے سامنے بیٹھ کے اللہ کا ذاتی نام کا ذکر کر رہا ہوں, نفسی اسباب ذات کا ذکر. اپنے گناہوں کو سامنے رکھے تو زانو ہو کے بیٹھے, آنکھیں بند کر کے, کیونکہ کھلی آنکھوں کا جو ہے شیطان کی مداخلت ہوتی ہے کہ کبھی کسی کا منہ لے جی, کس طرح منہ کھول رہا ہے, یہ کس طرح سر ہلا رہا ہے, اس طرح نہیں. آنکھیں بند کر کے اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے اللہ کے حضور اس طرح ہو کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعطرته بعدد كل
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع منفوذ في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الدهى بدر الدجى صدر نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم. صاحب الجود والكرم الله عاصم وجبريل الخاتم والبراق والقبور والمعراج صفره وسدرة منتهى مقامه. وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين انيس العارفين رحمة العالمين راحة العاشقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين معطل الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيرتنا في الدارين. صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين. مولانا ومولى الثقلين ابي قاسم محمد بن عبد الله. نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله. يا ايها المشتاقون بنور جماله بلع العلا بكماله. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله بلع العلا بكماله. كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله بلع العلا
بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حساره صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا مولانا محمد بارك وسلم وصلوا عليه اللهم ربنا آمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين إلہ العالمین اتنی خوبصورت محفل سجائی گئی الہ العالمین اتنی خوبصورت محفل الہ العالمین اس میں نظم میں نثر میں سراخوانی ہوئی ہے الہ العالمین کلام پاک پڑھا گیا ہے جتنی بھی امور خیریہ ہے الہ العالمین ان تمام امور خیریہ کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرما الہ العالمین ہم سب کا یہاں بیٹھنا ثناءخوانوں کا پڑھنا الہ العالمین علامہ صاحب نے اتنا خوبصورت بیان کیا ہے الہ العالمین جتنے بھی امور خیریہ ہیں ان تمام کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما الہ العالمین ان تمام امور خیریہ کو ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً عاجزانتاً غلامانتاً بارگاہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرتے الہ العالمین سے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب اب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کا وہ بیش تمام انبیاء اکرام کے ارواحوں کو اصال کرتے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین بالخصوص پنجتن پاک کے گھرانے کو پیش کرتے قبول و منظور فرما بالخصوص در خصوص امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے کربلا سیران کربلا معصومان کربلا تمام شہداء کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کا ثواب ہمارے سلسلے چشتیہ قادریہ نقشبندیہ سروردیہ امامیہ غفوریہ نیازیہ جہانگیریہ تمام سلاسل دین کے بزرگان کو اس کا ثواب پیش کرتے الہ العالمین قبول و منظور فرما الہ العالمین بالخصوص در خصوص اس محفل کا ثواب یہ ڈاکٹر صاحب کے والدین ہیں الہ العالمین ان کی روح کو اصال کرتے قبول و منظور فرما الہ العالمین جتنے بھی مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات ہمارے والدین بہن بھائی رشتہ داروں میں سے اس محفل میں جس کسی کا جو کوئی بھی اس فانی دنیا سے پردہ کر چکا ہے الہ العالمین تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول و منظور فرما تمام کی کامل بخشش فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت و شفاعت سب کو نصیب فرما الہ العالمین قبر کے تمام منازل ان کے لیے آسان فرما قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان اور ہمراہی انہیں نصیب فرما جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام انہیں نصیب فرما الہ العالمین جتنے بھی بیمار ہیں جسمانی ہیں روحانی اسپتالوں میں ہیں گھروں میں ہیں ظاہری باطنی الہ العالمین بیمار کربلا کے صدقے بیمار امام زین العابدین کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستملہ نصیب فرما الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما جس کا جو بھی مشکل ہے اللہ تو حل المشکلات ان کی مشکلات کو آسان فرما الہ العالمین ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ گناہوں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما الہ العالمین
جو بے روزگار ہے انہیں خوبصورت روزگار عطا فرما، جو برسرے روزگار ہے ان کے روزگاروں میں برکت و اضافہ فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نارینہ و صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین جو والدین الہ العالمین جن کے اولاد نہیں ہیں انہیں نیک نارینہ اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک فرما، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ الہ العالمین اپنے والدین کے لیے انہیں صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین جو والدین اپنے بچوں اور بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بہترین اسباب پیدا فرما، خزانے غیب سے ان کی امداد فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ان کے واسطے فرما۔ جو بچے اپنے گھروں میں ہیں انہیں استقامت نصیب فرما، سب کو اپنے گھروں میں خوشحالیاں نصیب فرما، سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سے وہ کام لے جس میں تیری رضا ہو، ان کاموں سے ہمیں محفوظ فرما جس میں تیری ناراضگی ہو۔ الہ العالمین حب رسول اطاعت رسول میں ہم سب کی زندگی کو بسر فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے تمام تقصیرات کو معاف فرما، تمام پریشانیاں ہماری دور فرما۔ الہ العالمین جو قرض دار ہیں انہیں قرض سے خلاصی عطا فرما، جو بندیوان ہیں انہیں بند سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں وافر و وسیع رزق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 گانا باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پہ خصوصی کرم فرما۔ الہ العالمین ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما، بالخصوص شیطان کی شر سے، مخلوق کی شر سے، حاسدین کی حسد سے، منافقین کی نفاق سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین برے عقیدوں سے، بری ٹولیوں سے، بری محفلوں سے، بری سنگتوں سے، بری صحبتوں سے محفوظ فرما، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے واسطے فرما، نیک لوگوں کی دعا میں ہمارا حصہ فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما۔ الہ العالمین رزق کی تنگی سے، بدن کی محتاجگی سے محفوظ فرما، الہ العالمین در در کی فقیری سے محفوظ فرما، غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، اپنے اور اپنے حبیب کے در کا محتاج بنا، اپنے اور اپنے حبیب کے دسترخوان سے وسیع تر وسیع رزق ہم سب کو نصیب فرما، سب کے روزی میں اضافہ فرما، سب کے رزق میں اضافہ فرما۔ الہ العالمین جن حضرات نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، الہ العالمین تو علیم و خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے اندر کے کیفیات جاننے والا ہے۔ الہ العالمین ان کے نیک حاجات نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کی دل کی حسرتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین اس محفل میں جتنے بھی افراد آئے ہیں سب پہ خصوصی کرم فرما، اس محفل میں جس نے بھی جو بھی تعاون کیا ہے جانی مالی خیالی بدنی، الہ العالمین بالخصوصی انتظامیہ، الہ العالمین سب کو سرخرو اور سربالا فرما، سب کو عزت و آبرو سے نواز دے۔ الہ العالمین اس کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں ان کو نصیب فرما، عزت و آبرو سے انہیں نواز دے، ان کی عمر دراز فرما، ان تمام سناخوانوں کی عمر دراز فرما۔ الہ العالمین ہمارے جتنے بھی اہل سنت کے علماء ہیں الہ العالمین سب کے عمر دراز فرما، خضری عمر انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے تمام تقصیرات کو معاف فرما، تمام پریشانیاں ہماری دور فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی اس محفل میں آئے ہوئے ہیں سب پہ خصوصی کرم فرما، الہ العالمین ان کے بچوں پہ خصوصی کرم فرما، ان کے والدین پہ خصوصی کرم فرما، ان کے سیاسروں پہ خصوصی کرم فرما، اس علاقے پہ خصوصی کرم فرما، اس ملک پاکستان پہ خصوصی کرم فرما، بالخصوص عالم اسلام پہ خصوصی کرم فرما، ملک پاکستان میں پاک نظام مصطفیٰ نافذ فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ملک پاکستان کو بہترین قیادت نصیب فرما، الہ العالمین اسے اندرونی اور بیرونی تمام سازشوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین اسلام کو غلبہ نصیب فرما، کفر کو نصف و نابود فرما، جہاں کہیں بھی مسلمان کفار کے نرغے میں ہیں تمام مسلمانوں کو الہ العالمین فتح نصیب فرما، الہ العالمین اسلام کا برجم بلند فرما، الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی امداد فرما، غیبانہ ان کی مدد فرما، الہ العالمین اس میں جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرما، جتنے بھی زخمی ہیں انہیں صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما، تمام لواحقین کو صبر جمیل اور صبر جمیل کے اوپر اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین میرے مرشد پاک کے درجات کو بلند سے بلند فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام انہیں نصیب فرما، ان کے مزار مبارک پہ کروڑہا برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین میرے مرشد پاک کے فیض کو فیض عام بنا، ہم سب کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین میرے مرشد پاک کے فیض کو فیض عام بنا، الہ العالمین ہم سب کو اس فیض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے تمام مشکلات آسان فرما، اس گھرانے پہ خصوصی کرم فرما۔ الہ العالمین ڈاکٹر صاحب کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرما، ہجری عمر انہیں عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کے شر سے انہیں محفوظ فرما،
بالخصوص العالمین جو حاسدین ہیں حسد کرتے ہیں ان سے محفوظ فرما جو نفاق رکھتے ہیں العالمین ان سے محفوظ فرما العالمین اس گھرانے پہ خصوصی اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان بھائیوں کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما ان کے رزق مال جان عزت آبرو میں اضافہ فرما اس گھر کو ہر قسم کی شر سے محفوظ فرما العالمین ہر قسم کے آفات و بلیات سے اس گھر کو محفوظ فرما العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما العالمین خوب رسول اطاعت رسول میں ہماری زندگی کو بسر فرما ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بار بار زیارت نصیب فرما العالمین گنبد حضرہ کا سایہ ہم سب کو نصیب فرما طواف کعبہ ہم سب کو نصیب فرما کعبۃ اللہ شریف کی زیارت ہم سب کو نصیب فرما وہاں جانے کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما ہم سب کا خاتمہ بالخیر خاتمہ بالایمان فرما العالمین ہماری زندگی اسلام پہ موت ہم سب کو ایمان پہ نصیب فرما مرتے وقت کلمہ وحدانیت ہم سب کو نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشكالنا الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنم خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ور قبول مرو دست دامان آل رسول وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.